تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، یعنی جن کا انتقال ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی آدمی کا انتقال ہو گیا اور شادی کر رکھی تھی، بیوی رہ گئی، تو اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ ایسی عورتیں یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کر رکھیں، یعنی عدت گزارے۔ یہاں پر سال بھر کا ذکر ہے۔ یہ آیت نزول کے اعتبار سے جو پڑھی جا رہی ہے مقدم ہے، اور اس سے پہلے جو آیت گزری ہے وہ ترتیب میں مقدم ہے لیکن نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے، نازل بعد میں ہوئی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلی والی آیت نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ پہلے 1 سال کی عدت تھی، عورت کا خرچہ نان نفقہ 1 سال تک کا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شروع میں جب اسلام پھیلا ہے تو عورتوں پر بڑا ظلم تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ سال بھر 2 سال کئی سال عدت کے اندر گزار دیتی تھی عورتیں، کال کوٹری کے اندر بند کر دیتے تھے، اور ان کو نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ قضاء حاجت کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جانور سے بھی زیادہ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر عورت اگر اس کال کوٹری سے باہر نکل جاتی تو اس کی گود میں مینگنیاں ڈال دی جاتی، اور پھر وہ باہر نکل کر کے وہ اونٹ کی مینگنیاں بکری کی مینگنیاں لوگوں کی طرف اس طرح پھینکتی، لوگ سمجھ جاتے کہ یہ عورت عدت گزار کر کے آئی ہے۔ تو اتنا ظلم تھا اس معاشرے کے اندر، تو اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی۔ کہا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس زمانے میں یہ تھا کہ بیویوں کو بھی پراپرٹی کی طرح تقسیم کر لیتے تھے، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے لوگ، اپنے باپ کی بیوی سے، سوتیلی ماں سے، یہ حالت تھی۔ تو اسلام نے ان تمام مظالم کو ختم کیا اور کہا کہ دیکھو عورت رحم کے قابل ایک چیز ہے، اس پر رحم کیا جائے۔ فرمایا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ سال بھر تک اپنے شوہر کے مکان میں رہے گی، اسی کی آمدنی میں سے، اسی کے ترکے میں سے وارثوں پر حق ہے کہ اس کو روٹی کپڑا مکان اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا کرے۔ 1 سال تک اس طرح گزارے گی، لیکن اس میں اختیار دیا کہ اگر وہ 1 سال سے پہلے یعنی 4 مہینے 10 دن کر کے اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہے، کہیں اور اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہے، تو اولیاء کو یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی کر کے روکے کہ 1 سال تک ہی رکھیں گے ہم کو، یہ حق نہیں ہے۔ شریعت نے عورت کی سائیڈ لی ہے کہ عورت کو 1 سال تک خرچہ دو، لیکن اگر عورت خود اپنا نفع کہیں اور جانے میں سمجھ رہی ہے، سمجھ رہے نہیں، تو آپ ظلم نہیں کر سکتے اس پر۔ تو اگر وہ خود کہیں نکاح کرنا چاہے یا 4 مہینے کے بعد اپنی زیب و زینت کرنا چاہے تو عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے،
اس لیے یہ حکم جو سال بھر کا ہے یہ پہلے تھا، منسوخ ہو چکا ہے۔ حضرت مجاہد ایک تابعی ہیں، قرآن پاک کے بڑے مفسرین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے محکم اور اس کی تشریح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن تک تو واجب اور ضروری ہے عورت پر عدت کرنا، باقی اگر اپنی مرضی سے وہ سال بھر تک شوہر ہی کے مکان میں رہے، یہ رہے، تو اس کو اختیار ہے۔ صرف تنہا انہی کا یہ قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس شکل میں قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کرنا لازم نہیں آئے گا، بلکہ اس کو یہ کہیں گے وہ حکم واجب اور ضروری ہے، اور یہ حکم بس یہ ہے کہ اگر کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت مجاہد یہ فرماتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ عورت کو جو خرچ دیا جائے گا، متعہ جس کو کہتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہے طلاق رجعی ملی ہو، طلاق بائنہ ملی ہو، کوئی بھی طلاق ملی ہو یا شوہر کا انتقال ہو جائے، تو ایسی عورت کو متعہ دینا چاہیے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جب عورت کو رخصت کرے تو اس کو کم از کم 3 کپڑے دے، اور اس سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہدیے میں کوئی پابندی تو ہے نہیں، جتنا چاہو ہدیہ دے دو۔ اور جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے، یہ طلاق دے، تو عدت کے زمانے میں شوہر کے ذمے نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی ہے۔ نفقہ کہتے ہیں خرچ، اور سکنا کا مطلب رہائش کا انتظام کرنا۔ عدت کے زمانے میں بھی چونکہ عورت کا تعلق شوہر سے کچھ نہ کچھ باقی رکھا ہے شریعت نے، اس لیے اس حقوق کی وجہ سے شوہر کے مال میں سے روٹی، کپڑا، مکان، رہائش، یہ سب دینا پڑے گا۔ امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں کہ خرچہ نہیں دیا جائے گا، البتہ سکنا دیا جائے گا، یعنی رہنے کے لیے مکان دے دیں گے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہ اس کو کچھ سکنا دیا جائے گا، نہ نفقہ دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث دلیل کے اندر پیش کرتے ہیں فاطمہ بنت قیس کی، کہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنا واقعہ بیان کیا، میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اور اپنے وکیل کے ذریعے سے مٹھی بھر تھوڑے سے جو میرے پاس بھیجے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، تو وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل نہیں بنتی، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کئی احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عدت کے زمانے کا نفقہ اور سکنا شوہر کے ذمے ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ عورت ہے، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، پتہ نہیں بات کو بھول گئی، یہ صحیح بات سمجھی یا نہیں سمجھی، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عدت کے زمانے میں ان کو نفقہ دیا جائے گا، تو اس کی بات کیسے مانیں ہم؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گویا کہ اجماع ہو گیا اس بات کے اوپر تمام صحابہ کا۔ اور بھی دلیلیں ہیں قرآن پاک کے اندر، اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہاں ٹھہراؤ جہاں تم خود ٹھہرتے ہو، ان کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کے اوپر خرچ کرو۔ بہرحال اتنی بات سمجھ لیجئے کہ مطلقہ عورت ہو اور چاہے اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عدت کے زمانے کا نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ 4 مہینے 10 دن اگر عدت ہے وہ، اور 3 حیض اگر ہے، حائضہ کی عدت جیسے کہ پہلے گزر چکا، اتنے زمانے کا خرچہ، اور اگر عورت حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا اس وقت تک شوہر کے ذمے ہے۔ اور اس میں شریعت کا اگر آپ دیکھیں تو اس کی منشا یہ ہے کہ عورت ابھی مرد کے اٹیچ میں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر کا انتقال ہو جائے، 4 مہینے 10 دن میں اگر بچہ ہوگا تو اس کا معاملہ کلیئر ہو کر کے آ جائے گا، اور وہ بچہ اسی کا ہوگا جو مر رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، سارا عدت کا جو پروسیس ہے اس کی مین لوجک یہی ہے، استبراء رحم، تاکہ رحم کے اندر اگر بچہ ہے تو اس کا معاملہ کھل کر کے آ جائے، اور اگر کوئی عدت ہی نہ ہوتی تو بچہ پہلے شوہر کا ہے اور سر کس کے مڑھا جاتا؟
جس سے جا کر کے نکاح کرتی. کیوں جی؟ تو آگے حسب نسب بگڑتا نہیں بگڑتا؟ تو شریعت نے حسب نسب کی حفاظت کی، بڑی احتیاط کی اس سلسلے میں کہ بچہ جس کا ہے وہ اسی کے پاس پہنچایا جائے. اب دیکھیے فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ کر کے جائیں، وصیۃ لازواجہم، ان کے ذمے وصیت کرنا ہے شوہروں کے ذمے، متاعا، نفع پہنچانے کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر عورتوں کو گھر سے نکالے. یہ شروع کا حکم ہے، جب تک عورتوں کا میراث میں کوئی حق طے نہیں ہوا تھا، جب تک 4 مہینے 10 دن طے نہیں ہوئے تھے. شروع میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین، والدین کے واسطے بھی وصیت کی جاتی تھی شروع میں. لیکن جب سورہ نساء کے اندر میراث کے احکام آئے کہ والدین کے لیے اتنا ہے، بیوی کے لیے 1/4 ہے یا 8واں حصہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لا وصیۃ لوارث، جس وارث کا حق شریعت نے متعین کر دیا اس کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے. تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَا، تم کو تو 1 سال تک نکالنا نہیں ان کو، لیکن اگر وہ خود نکلنا چاہیں 4 مہینے 10 دن کے بعد انہیں کہیں شادی کرنی ہے، تو فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، چونکہ وہ خود نکل رہی ہیں، تم تو نہیں نکال رہے ان کو. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں. کیا مطلب؟ چاہے تو شادی کرے کہیں جا کر، اور چونکہ زیب و زینت سے بھی منع کیا جاتا ہے، اب 4 مہینے 10 دن کے بعد زیب و زینت کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. کیا مطلب؟ ان احکام پر، اور یہ احکام اور قانون جو بنائے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ غالب ہے، اور قانون بنانے کا حق اسی طاقت کو ہے کہ جس کے پاس سارے اختیارات ہوں. تو اللہ سے بڑھ کر کے اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ جو چاہے حکم بنا دے اور جس کو چاہے منسوخ کر دے. ایک مطلب تو یہ ہے واللہ عزیز، اللہ کے پاس پاور ہے ساری چیزوں کی، اس لیے وہ جو چاہے قانون بنائے. دوسرا اس میں ایک دھمکی بھی ہے کہ دیکھو یہ احکام ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، طوطے کی طرح پڑھا رہے ہیں، بے وقوف مت سمجھنا کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا. اللہ غالب ہے، پکڑ بھی کرنا جانتے ہیں. ایک دھمکی بھی ایک طریقے سے. واللہ عزیز، اللہ زبردست ہیں، فوراً پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ کام لیتے ہیں، جذباتی نہیں ہے کہ ادھر تم نے غلطی کی ادھر ایک دم پکڑ فرما لے، ایسا نہیں کرتے. کبھی کبھی ایسا بھی کرتے. تو فرمایا اس میں ایک دھمکی بھی ایک طریقے سے کہ یہ جو احکام تم کو بیان کیے جا رہے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، عمل کرنا ہے ان کے اوپر. آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نفع پہنچانا ہے، یعنی متاع دینا ہے. یہ حق ہے متقین پر. کیا مطلب؟ اس سے پہلے ایک مسئلہ گزر چکا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگر تم نے نکاح کیا اور عورتوں کو طلاق ہو گئی، ابھی ان کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، تو اس شکل کے اندر تمہارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ تم نے مہر بھی ان کا متعین نہیں کیا اور طلاق قبل الدخول ہو گئی، تو وسعت والے پر اپنی وسعت کے مطابق، تنگ دست پر اپنی تنگ دستی کے مطابق عورتوں کو خرچہ دینا ہے. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے. اور اگر مہر متعین کیا جا چکا تھا، مہر متعین کیا جا چکا تھا، تو اس شکل کے اندر فرمایا کہ نصف مہر دیا جائے گا اگر طلاق قبل الدخول ہو جائے. 2 مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ اور چوتھا مسئلہ یہاں پر فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے، نہیں وللمطلقات، طلاق واقع ہو گئی، اس شکل کے اندر اگر تم نے عورتوں کو ٹچ کر لیا تھا، ان کو مہر بھی متعین کر دیا تھا، تو پورا مہر دیا جائے گا. اور اگر نکاح ہوا، مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا اور دخول بھی ہو چکا ہے، پھر طلاق دی، تو اس شکل میں مہر مثل دیا جائے گا.
بہرحال کوئی سی بھی شکل ہو، ہر شکل میں چاہے تو مہر آدھا ہے چاہے پورا ہے، اور بعض شکلوں کے اندر نان و نفقہ ہے، متاع ہے، کچھ نہ کچھ دے کر کے عورت کو رخصت کرنے کا حکم ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق متاع دینا ہے، وہی کپڑا وغیرہ۔ حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ دیکھیے متقین کہہ کر کے اشارہ اس طرف ہے کہ کبھی کبھی صاحب تقوی آدمی سے بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس لیے اس کو ٹارچر نہیں کرنا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر کے احکام بیان کرتا ہے، آیاتی ہی اپنے احکام، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ تو کھول کھول کر کے اللہ نے بیان کر دیے مسائل، اب عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔